انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ 37 ملکوں کا اتحاد بنا ہے جہاں ہمارا ایک سابق سپہ سالار جا کے اس کی قیادت کر رہا ہے۔ وہ شاید وہاں پہ سینما ہاؤسز تعمیر ہو رہے ہیں، سنا اخباروں میں آیا ہے، شاید ان کی حفاظت کے لیے 37 ملکوں کا اتحاد بنا، شاید وہاں پہ خواتین کو حقوق دلانے کے لیے بنا ہے۔ یہ غوطہ والوں کی مدد کرنے کے لیے، یہ شام والوں کی مدد کے لیے نہیں بنا، یا فلسطین والوں کی مدد کے لیے نہیں بنا۔ بنا ہوتا تو آج کوئی کہیں پوری دنیا سے کوئی آواز تو اٹھتی، کوئی آواز ہی نہیں اٹھتی۔ تو فرمایا وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہاری ہیبت چھین لے گا، کوئی تم سے نہیں ڈرے گا، نہ تمہارے ایٹم بم سے، نہ تمہارے جنگی جہازوں سے، کسی چیز سے کسی کو خوف ہی نہیں ہوگا، نہ تمہارے 1.5 ارب تعداد سے کسی کو ڈر ہوگا، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ 1.5 ارب مردے ہیں، کسی نے نہیں اٹھنا، سب کو معلوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل بات یہ ہے کہ وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ، اصل بیماری یہ ہوگی کہ وہ دور یہ ہوگا کہ ہر ایک کے دل میں وہن ہوگا، تمہارے دلوں میں وہن کی بیماری پیدا ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہن کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، بس ساری دنیا اسی چکر میں پڑی۔ میں موت سے بچ جاؤں، مجھے دنیا مل جائے، چاہے کوئی انفرادی طور پر ہے، چاہے اجتماعی طور پر ممالک ہیں، نعرے یہی، معاشی ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اللہ جانتا، اس کے علاوہ کوئی مطمع نظر ہے ہی نہیں، نہ ملکوں کا نہ افراد کا۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، تو موت سے ڈرنے کے سبب موت ٹل جاتی ہے، جو موت سے ڈرتا ہو اس کو موت نہیں آتی، اور جو موت سے نہ ڈرتا ہو اس کو موت وقت سے پہلے آ جاتی ہے۔ جو موت سے نہیں ڈرتا اس کی موت بھی اسی وقت آنی ہے جب اللہ نے لکھی ہے، اور جو ہر وقت موت سے چھپتا پھرتا ہے اس کو بھی موت اسی وقت آنی ہے۔ نہ موت ڈرنے سے ٹل جاتی ہے، نہ ڈرنے سے پہلے آ جاتی ہے۔ یہ تو غیرت کا امتحان ہے، جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے اس کو غیرت ایمانی بھی عطا فرمایا۔ یہ وہ بیماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر تمہاری حالات یہ ہو جائیں فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، رستہ نظر نہیں آتا، ہم کیا کریں سوائے گھر پہ بیٹھ کے رونے کے؟ ہمارے پاس کوئی حال ہی نہیں، کوئی سوشل میڈیا کی جنگ لڑ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ادا ہو گئی۔ تو بہرحال جس شخص کی استطاعت جتنی ہے اسی قدر اللہ نے امتحان لینا ہے۔ میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق اگر قوت نافذہ نہیں رکھتے تو ہم کم از کم زبان تو رکھتے ہیں نا، جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے، جو بول سکتا ہے وہ بولے، جو چیخ سکتا ہے وہ چیخے، اس لیے کہ قیامت کے دن یہی گنا جائے گا۔ وہ اقبال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصۂ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی، پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے، تمہارے پاس جو بھی کچھ عمل ہے وہ پیش کر دو کہ اللہ میں تو اتنے جوگا ہوں۔ اللہ کے سامنے پیش کر دیں، موت آ جانی ہے، پتہ نہیں کل آنی ہے کہ آ جانی ہے، لیکن اللہ نے حساب لینا ہے۔ ثم بعثوا علی اعمالہم، بچے بھی رگڑے جاتے ہیں، بڑے بھی رگڑے جاتے ہیں، حساب اپنے اعمال کے مطابق ہونا ہے۔ ہم ایسے اعمال بنا لیں، ایسا کردار بنا لیں کہ ہمیں کامیابی ملے یا ناکامی ملے ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ وَمَن يَقْتُلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لڑا اللہ کے راستے میں، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، وہ قتل کر دیا جائے یا فتح مند ہو جائے، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بچے اگر مر گئے ہیں نا، اگر ایمان پر مرے ہیں تو یہ ہم سارے زندہ لوگوں سے کہیں بہتر ہے۔ اور یہ یاد رکھیے، یہ جو لڑائیوں کا پورا ماحول ہے نا، اس میں لگتا ہے ہر چیز ہم سے ایک دفعہ چھن جانی۔ امام مہدی کے ظہور تک یہ ترکی بھی ہمارے ہاتھوں سے چلا جانا،
اور سب کچھ اسی بیماری کی وجہ سے جانا ہے کہ میں بچ جاؤں، وہ مرتا ہے تو مر جائے. ایک ایک کر کے سارے ملک جا رہے ہیں نا. اللہ اکبر. 2 لشکروں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی ہے ان سارے ماحول میں. ایک وہ لشکر جو مدینے سے اٹھے گا، اس کی قیادت امام مہدی کریں گے، اس کی جو بیعت ہوگی وہ جہاد پر ہوگی. اور دوسرا وہ لشکر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہند سے جائے گا. ہند سے ایک لشکر جائے گا ہند سے، اور وہ جا کے امام مہدی کے لشکر کی حمایت کرے گا. اللہ کرے کہ ہم بھی اس میں ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ باتیں سنی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے دعا کی یا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ بہت مشکل ہے کہ تم ان میں سے ہو، بہت مشکل ہے کہ تم ان میں سے ہو، اس لیے کہ وہ تو زمانی بعد ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے جا چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قروء قیامت ہوگا. میں اور آپ اس وقت موجود ہیں. 2 ہی لوگوں نے بچنا ہے، 2 ہی گروہوں نے بچنا ہے. ایک وہ جو مدینے سے اٹھے گا، ایک وہ جو ہند سے جائے گا. ہند سے مراد پاکستان سے جائے گا. مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ نے اس ملک پاکستان کا آخری مارکے میں کوئی انتہائی شاندار کردار رکھا ہے، اور اس ملک نے وہ کردار ادا کرنا ہے. وہ کس کے ذمے، کس کے حصے میں یہ سعادت آتی ہے یہ اللہ جانتا ہے. کون یہ فیصلہ کرے گا، کون اٹھے گا. اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک شام سے اجمی اٹھے گا، شام کے ملک سے ایک اجمی اٹھے گا، اور وہ اس دور کا سب سے بہترین گھوڑ سوار ہوگا، اور وہ اس کے پاس سارے جدید ہتھیار بھی ہوں گے، اور وہ بھی معاونت کرے گا. وگرنہ جو عام لوگ چاہے وہ شام میں ہوں چاہے وہ کسی ملک میں ہوں، جب امام مہدی نے آنا ہے نا، کچھ لوگوں نے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی اٹھنا ہے. کنفیوژن ہے نا ہر طرف، پتہ ہی نہیں چلتا کون حق پر کون ناحق پر، کس کا جہاد صحیح کس کا غلط، ہمیں معلوم ہی نہیں. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لشکر جو شام سے ہی چلے گا. مجھے یوں لگتا ہے وہ یہ جو لوگ آج غوطہ پر بمباری کر رہے ہیں وہ انہی کا لشکر ہوگا. وہ امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے جائے گا کہ وہاں پہ ایک لشکر تیار ہو رہا ہے، ہم اس کو بھی ملیا میٹ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جب جائیں گے نا تو راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا. اس وقت ساری دنیا کو پتا چلے گا، شام کے علماء کو، عرب کے علماء کو، پوری دنیا کے علماء کو پتا چل جائے گا. وہ کنفیوژن جو آج تک ہے وہ اس وقت دور ہوگا. سب کو پتا چل جائے گا کہ اللہ نے امام مہدی کی حمایت کی ہے، اور یہ ہے وہ امام مہدی جو اللہ کی طرف سے ظاہر ہونا تھا اور وہ ظاہر ہو گیا. پھر اس کے ہاتھ پر جہاد پر بیعت ہونی ہے. جن لوگوں کو جہاد اچھا نہیں لگتا وہ تو اپنا خاطر جمع رکھیں. جن لوگوں نے جہاد کو اپنے موضوعات سے نکال دیا ہے، جن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم اپنے ٹھنڈے اے سی والے کمروں میں بیٹھ کر آرام دہ بستروں پہ بیٹھ کر جنت کما لیں گے، وہ خاطر جمع رکھیں. یہ جس ماحول میں ہم آ گئے ہیں یا تباہی ہے بمباری کی صورت میں، اور یا پھر زندگی ہے شہادت کی صورت میں. اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں کہ ہم نے یا اس لشکر کے ساتھ ہونا ہے جو اللہ کے فضل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ ہند کی بات کی ہے تو یقینی طور پر وہ ملک پاکستان کی فوج ہے. اللہ تعالی ہمارے آج کے سپہ سالار کو ہدایت دے دے اور اس کو ملی غیرت عطا فرما دے اور یہ اس کا مصداق بن جائے. یا پھر پتہ نہیں یہ سعادت کس کے ہاتھ میں لکھی ہے اور یہ کس کے مقدر میں لکھی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین کا، کسی ملکی لکیروں کا نہیں، اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا سپاہی بنائے. اگر ہم اللہ کے دین کے سپاہی بنیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کردار مرنے کے باوجود، اگر ہم مر مٹ جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کامیاب ہوا کہ مر گیا. فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں صورتوں میں اجر عظیم مل جائے گا اللہ تعالیٰ سے، بشرطے کہ ہماری جو ساری ترجیحات، نہ دکانداری نہ کاروبار نہ اپنا گھر، ہماری ترجیح اللہ کا دین ہونا چاہیے. ہم صرف یہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. آنسو بہا سکتے ہیں،
دعائیں کریں، روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سیدھے رستے پر قائم رکھ، اس لیے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، جو بد کردار لوگ ہیں اللہ ان کو راستہ بھی نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھی نہیں عطا کرتا۔ ہم اللہ سے دعا کریں، اپنا کردار درست رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر لے جائے، ان لوگوں کے ساتھ ملا دے جن کی دنیا میں بھی اللہ نے فضیلت کا وعدہ کیا ہے اور جن کی آخرت میں بھی کامیابی کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔